آپ یہ بتائیں نا کہ آپ کیبنٹ کے ممبر تھے اور کیبنٹ کے اجلاس میں 190 ملین پاؤنڈ کا جو معاملہ آیا وہ کلیئر ہو گیا اور اس میں شہزاد اکبر صاحب ملوث تھے. تو عمران خان صاحب اتنے سادہ تھے, ان کو نہیں تھا پتا شہزاد اکبر کیا کروا رہے ہیں ان سے؟ دیکھیں امیر صاحب, ایک تو یہ کہ میں آج بھی نیب میں بلایا گیا تھا اسی کیس کے اندر, اور میں آپ کو مزیدار بات بتاؤں کہ عمران خان صاحب کو آج بھی نہیں پتا کہ ان کے جو قریبی ساتھی ہیں وہ نیب میں اپنی 4-5 لوگ سٹیٹمنٹ جمع کرا چکے ہیں. اچھا جی, بغیر ان کو بتایا, ان کو کہہ رہے ہیں ہم نہیں جا رہے. اچھا, لیکن انہوں نے نیب کو سٹیٹمنٹ دے دیے جا کے, ٹھیک ہے, فزیکلی جا کے دیے. تو جب کابینہ کے اندر یہ 190 ملین پاؤنڈ کا بات آئی تو شہزاد اکبر صاحب نے بریفنگ دی, سٹیٹمنٹ دی یا سٹوری دی, ایک اینولپ سیل دکھایا, کہا یہ کھل نہیں سکتا, اس میں ایک دوسرا ملک شامل ہے اور ان کی یہ ہے کہ یہ ڈسکلوز نہیں ہو سکتا اور اس پہ بات نہیں ہو سکتی, اور یہ 190 ملین پاؤنڈ آ رہے ہیں اور اس کو ہمیں آنے دیا جائے. تو اس میں میں نے کوشچن ریز کیا, شیرین مزاری صاحبہ نے کوشچن ریز کیا, اور اگر میں بھول نہیں رہا تو فواد نے بھی کوشچن ریز کیا. تو ہمارے سوال پہ تو ویسے ہی لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی, ٹھیک ہے. تو اس پہ ہمیں یہی کہا گیا کہ جی اس پہ آگے فردر بات نہیں ہو سکتی, اور باقی کیبنٹ کیونکہ اس پہ مطمئن تھی اس بات کے اوپر, کیونکہ شہزاد اکبر کی ڈگڈگی جلتی تھی, کیونکہ وہ اعظم خان کا بیسٹ فرینڈ تھا, اس کے دفتر میں 18 گھنٹے گزارتا تھا, رات کو بھی اس کا دوستی تھی. تو جو شہزاد اکبر بات کرتا تھا, اعظم خان کو میں یہ ضرور آپ کو دوں گا کلیئرٹی کہ جتنا میں ان کو جانتا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پاور ہنگری تھا, انفلوئنشل تھا, ایٹیٹیوڈ تھا, وزیروں کو نکال دیتا تھا اپنے کمرے سے باہر, ٹھیک ہے. لیکن پیسے کی لین دین میں میرا دل نہیں مانتا کہ وہ ہو سکتا ہے. لیکن جو شہزاد اکبر بات کرتا تھا صبح آ کر, سب سے پہلے اعظم خان کو وہی آئیڈینٹیکل آئی بی کی رپورٹ 11:30 بجے آتی تھی, ٹھیک ہے, اور جو کیڑے چوری کر رہے تھے ان کی رپورٹنگ بھی آئی بی نہیں کرتی تھی, ٹھیک ہے. تو جو اس پلگ میں تھا اعظم خان یا شاہ اکبر کے پلگ میں, ان کے اوپر تو آئی بی کام نہیں کرتی تھی, ٹھیک ہے. اچھا, وہ بھی بڑا مزیدار قصہ ہے کہ آئی بی کی رپورٹ, باقی انٹیلیجنس ادارے کی رپورٹ, سانپوں کی باتیں اور خاص کی باتیں اور کیڑوں کی باتیں, وہ سب ایک ہی میچ میں چلتی ہیں. کالا ہے, کالا ہے, کالا ہے, کالا ہے, کالا ہے, کالا ہے, کالا ہے. خان صاحب انسان ہے نا, جدھر بھی انسان ہوتے ہیں وہاں غلطی کا چانس ہوتا ہے. خان صاحب کی اسٹرینتھ یا ویکنس یہ ہے کہ انہوں نے اندھا بھروسہ کیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب اسٹیٹس مین نہیں ہے؟ خان صاحب اندھا بھروسہ کرتے ہیں اپنے لوگوں پہ, ٹھیک. اور آپ نے بھی کیا نا, تو میں نے کون سا غلط کام کیا ہے؟ میں تو عمران خان صاحب کی آئیڈیالوجی کے اوپر آج بھی چل رہا ہوں. انہوں نے کہا اللہ کے آگے جھکنا نہیں, میں نہیں جھک رہا کسی کے آگے. انہوں نے کہا ہم کیڑے نہیں ہیں, ہمیں پر دیے, تو میں بھی پرواز دکھا رہا ہوں, اور میں عمران خان صاحب کے ہی مشن کو آگے لے کے چل رہا ہوں. میرے مشن کے اندر اگر میں پارٹی سے باہر رہ کر نکالے جانے کے بعد عمران خان صاحب کے ارد گرد گند صاف کر دیتا ہوں, اور خاص سانپ اور کیڑوں کو اگلے الیکشن تک, تو میں بہت بڑا کام کر جاؤں گا. بات ہو رہی تھی 190 ملین پاؤنڈ والے معاملے کی, تو اس میں وہ جو کابینہ نے فیصلہ کیا, وہ فیصلہ عمران خان کی سربراہی کا جو اجلاس ہو رہا تھا اس نے کیا, تو اس کی ذمہ داری عمران خان پہ عائد نہیں ہوتی اس فیصلے کی؟ اگر وہ فیصلہ غلط ہے تو اس کی ذمہ داری عمران خان پہ عائد ہوتی ہے. دیکھیں امیر صاحب, جس کمپنی کا تعلق ہے, ٹھیک ہے, اور میں کاروباری ہونے کے بعد بات کر رہا ہوں کہ کاروباری کسی کا روادار نہیں ہوتا. اگر اس کو 10 روپے کا فائدہ ہوتا تو 1-1.5 روپے تو ویسے ہی خراتی اکاؤنٹ میں دے دیتا ہے, ٹھیک ہے. نمبر 1 تو میں ان کو تو نہیں الزام میں ٹھہراؤں گا, کیونکہ یہ پیشکش تو شہزاد اکبر صاحب کی تھی, اس کی فیسیلیٹیشن بھی شہزاد اکبر صاحب نے کی آن بہاف آف دا گورنمنٹ. اور میرا شہزاد اکبر کے ساتھ اسی موضوع سے اور ریلیٹڈ موضوعوں کے اندر کابینہ کی ہی ایک میٹنگ کے اندر جھگڑا ہوا, اور میں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ یہ ملک سے یا تو بھاگ جائے گا یا یہ وعدہ معاف گواہ بنے گا. گیم ساری یہی چلا رہا ہے, جس میں میری اور اس کی تلخ کلامی ہوئی, تو تڑاک ہوئی, اور اس میں بھی بہت سارے وٹنس آپ کو ملیں گے جن کو اللہ کا ڈر ہے. وہ اگر حلف اٹھا کے بولیں گے تو وہ بولیں گے میں سچ بول رہا ہوں, کیونکہ باقی تو آج کل عمران خان صاحب آج آپ نیب میں گئے, آپ نے سٹیٹمنٹ دے دیا, اور تحریک انصاف کے کچھ اور رہنماؤں نے بھی خاموشی سے نیب کو سٹیٹمنٹ دے دیا. جی, ہماری پارٹی کے اندر جو ارد گرد عمران خان صاحب کے لوگ ہیں وہ خاموشی سے بہت سارے کام کر رہے ہیں, خاموشی سے پیر بھی پڑتے ہیں جا کر, اچھا, ناک بھی رگڑتے ہیں, یہ بھی بولتے ہیں کہ ہم سے کہلوایا جا رہا ہے, ہم سے عمران خان کلپ مانگتا ہے کہ ہم فوج کے خلاف بات کریں. ایسی باتیں نہیں ہیں, ایسی چیزیں نہیں ہیں میر صاحب, کہ چیزیں چھپی رہتی ہیں. ٹیکنالوجی کا دور ہے, آپ پیٹرول سے کسی کی پگڑی تو اچھا سکتے. جیسے میں پارٹی میں تھا تو میں بالکل صاف ستھرا آدمی تھا. میری والدہ کی لاسٹ آپ کو پتا ڈیتھ ہو گئی. جو باتیں ٹرولز لے کر گاڑ دوں گا زمین میں, اگر میرے سامنے آگے بات کریں, کوئی قانون مجھے روک نہیں سکتا. لیکن میں سوچتا ہوں ابھی کہ وہ میرے سامنے نہیں ہے. بے روزگاری ہے, فرسٹریشن ہے, گھر دماد ہیں, نوکریاں نہیں ہیں,
اس پہ بیٹھ کے, لیکن ان بچوں کا قصور نہیں ہے, ان کو جو چلا رہے ہیں وہ میری پارٹی کے اندر موجود سانپ ہے. جنرل سرفراز ہے. جنرل سرفراز صاحب کو تو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ اس سے بہترین آدمی نہیں ہے, ان کے گھر بھی گئے اور بہت ان کی تعریف کرتے تھے. تو اسی دن جب تعریف کی انہوں نے, تو رات کو ٹرولز نے ان کی شہادت کا مذاق کیوں اڑایا, کس کے کہنے پہ اڑایا؟ اور جنرل فیصل نصیر جو ہیں وہ جنرل سرفراز کے بہت قریب تھے. سر جنرل سرفراز ٹائپ انسان بہت دنیا میں کم پیدا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے قریب ہر آدمی. میری 5 دفعہ ان سے ملاقات تھی جب میں وزیر تھا, ٹھیک ہے, آپ کی بھی ہم شور ہوئی ہوگی, ٹھیک ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں میر صاحب, اس خلاصے کو دیکھیں کہ عمران خان صاحب کو جب میجورٹی مل رہی ہے اور وہ پاپولر آدمی ہے, وہ آج ان سے یہ کام کون کروا رہا ہے, ٹھیک ہے, ان کو نہیں سمجھ میں آ رہی, ٹھیک ہے, وہ بھروسہ کر رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ان سے یہ کام وہ لوگ کروا رہے ہیں جن کو فائدہ ہونا ہے, آج کے دن فائدہ ہونا ہے, جو ان کی جگہ خود وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں اور کچھ خاص خواہشات اپنی خاص رکھتے ہیں, جس کا دار و مدار نومبر دسمبر میں, ٹھیک ہے. اچھا